سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہم وہاں پہ مندر بنتا آپ دیکھ رہے ہیں. زمین جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے, وہاں پر مسجد بنائی گئی تھی, اب مسجد کو گرا کر وہاں پر مندر بنایا جائے, اور ہاں جو مسلمانوں کی جو حصہ بنتا ہے 3 ایکڑ ان کو ڈبل حصہ اسی جگہ کہیں اور دے دیا. کشمیر پہ بھی یہی فیصلہ. I can bet with you, یہی فیصلہ جو ہے یہ رول ماڈل بنے گا کشمیر پہ. مسلمان جب یہ مسجد کو لاک کر کے چلے جاتے تھے تو انہوں نے رات گئے یہاں پر مسجد کی اس پریمیسز میں جہاں پریئر ہوتی تھی وہاں پر مورتیاں رکھ دی. اگر بابری مسجد پہ مندر نہ بنے تو ڈو یو تھنک کہ یہ پھر بھی کوئی ٹالریبل چیز ہے؟ لگتا ہے انڈیا از ہیڈنگ ٹوارڈز اے سول وار. ہم کرتارپور راہداری کا افتتاح کر رہے تھے اور ادھر انڈین جوڈیشری بابری مسجد کا فیصلہ سنا دیا انہوں نے. اب بغل میں چھری اور منہ میں رام رام یہ کہاوت تو سنی تھی, لیکن انڈین پولیٹیشین اور ججز نے اس کا عملی مظاہرہ کیا. 500 سال پرانی بابری مسجد جس پہ مسلمان نمازیں ادا کرتے رہے, مسلمان قابض رہے, مسلمانوں کی ملکیت تھی, اسے کہہ دیا یہ ان کی اب ملکیت نہیں ہے. یہ فیصلہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے, اور اس کے لیے میرے ساتھ ہے منیب الحق. منیب صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. منیب صاحب آپ بڑے سینئر اینالسٹ ہیں اور تجزیہ نگار ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اس فیصلے کی. یہ فیصلہ جو گزشتہ تقریباً 9 سال سے پینڈنگ تھا سپریم کورٹ میں, کیا ضروری تھا کہ اسی دن, ہفتے کے دن جس میں گزشتہ 100 سال میں انڈین جوڈیشری کا کوئی فیصلہ نہیں آیا, اس فیصلے کو اناؤنس کیا جائے؟ دیکھیے آپ نے ایک سوال میں بہت سی ملٹیپل باتیں کر دی. میں آپ کی سوال کی طرف آؤں گا کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے. آپ نے بالکل درست کہا. دیکھیے جسٹس 16 اکتوبر کو جسٹس رنجن گگوئی جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے, وہ ریٹائر ہو رہے تھے. جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے اس کیس کو 5 رکنی بینچ نے سنا ہے, فل بینچ میں. اچھا اس بینچ میں ایک مسلم جج بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. 16 اکتوبر کو انہوں نے کہا کہ 17 نومبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور بیفور ریٹائرمنٹ وہ اس کا فیصلہ دے کے جائیں گے. رائٹ, یہ ڈسکریڈٹ اپنے کھاتے میں وہ لینا چاہ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے, اب پتہ لگا ساری دال ہی کالی تھی. رائٹ, لیکن جو 9 نومبر کا دن تھا وہ 4 دن پہلے ان کو گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ جناب آپ اس دن کو فیصلہ سنائیں گے. واٹ اے چانکیا موو اینڈ واٹ اے میکیولین موو بائی دا مودی سرکار ونس اگین ایز یوزول. دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یہ دن گزار لینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کی سابق پریمیئر منموہن سنگھ یہاں تھے, 2 چیف منسٹر پرکاش سنگھ بادل اور امریندر سنگھ سٹنگ چیف منسٹر وہ بھی یہاں تھے. اس کے علاوہ سنی دیول تھے, ان کی مشرقی پنجاب اسمبلی کے سارے ارکان تھے. پاکستان نے جو گڈ ول گیسچر دیا اس کے جواب انہوں نے کیا کہ آپ نے بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا, بغل میں چھری منہ میں رام رام. دیکھیے جو ٹائمنگ ہے وہ یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نے یہ کیا, آپ جتنی مرضی خیر سگالی کر لیں, کرنا وہی ہے ہم نے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. نہیں آپ یہ دیکھیں نا, اگر ہندوستان میں 13-14 کروڑ کے قریب سکھ موجود ہیں تو سکھ جو ہیں ان کو آپ فینڈ کر کے ہندوؤں کو خوش کر رہے ہیں, یا مسلمانوں کو 23 کروڑ مسلمانوں کو فینڈ کر کے ہندوؤں کو خوش کر رہے ہیں. سو بیسیکلی آپ ہندوؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ہر لحاظ سے ان کو اپیز کرنا چاہ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. دیکھیے بالکل آپ نے درست کہا, لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں جب آپ نے ہندوؤں کو خوش کریں گے اور سکھوں کو انوائٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندھی کے قتل کی صورت میں نکلا. یہاں پہ تو انہوں نے سکھوں کو بھی خوش کیا نا, وہاں پہ آپ کرتارپور کی اس سائڈ پہ آئے, وہ عقل آ گئی انوگریٹ کیا, وہاں پہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بابری مسجد کا فیصلہ, صرف جو آپ نے اوفینڈ کیا وہ مسلمانوں کو کیا. اچھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارجنلائز کر دیا جائے, سکھوں کو بھی اپنے ساتھ بنا لیا جائے, ہندو ان کے ساتھ آلریڈی ہیں, ہارڈ کور ہندو بھی ہیں, جو ماڈریٹ ہندو وہ تو خیر ویسے منورٹی ہے وہ صرف مسلمان ہیں, وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو مارجنلائز کر دیا جائے. اچھا سکھ جو ہیں وہ پاکستان نے جو فنکشن کیا ہے, سکھ پاکستان کی طرف بہت انکلائنڈ ہے. اب دیکھیے کہ یہ چیز ان کو ہرٹ کرتی ہے. ٹھیک, اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایسٹ پنجاب ہے وہ بارڈر اسٹیٹ ہے ود پاکستان. اچھا اب وہ نہیں چاہتے کہ بارڈر اسٹیٹ کا جھکاؤ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہو, سو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا. اچھا فیصلے کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں یہ جو فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کیا, جو انہوں نے آرڈر ہے اس کی تفصیل اگر ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ کس طریقے سے جو الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس سے کس طریقے سے انہوں نے ڈفر کیا. دیکھیے ڈسپیوٹ سٹارٹ ہوا 1526 میں جب ظہیر الدین بابر کے ایک جنرل میر باقی خان نے وہاں پر یہ مسجد بنوائی. رائٹ, 1526 سے 1860 تک وہاں پر نماز ہوتی رہی. رائٹ, اچھا اب جب پاکستان بن گیا تب تک, جب پنڈت نہرو پرائم منسٹر تھے تب تک وہاں نماز ہو رہی تھی. اب پہلا کاز آف ایکشن جو پیدا ہوا ہے وہ 1949 میں پیدا ہوا ہے. وہ اس طرح پیدا ہوا ہے کہ مسلمان جو تھے وہ عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد کو لاک کر جاتے تھے, اور لاک کرنے کے بعد جو وہاں کا جو نروہی اکھاڑا, ایک ہندوازم کی ایک جس طرح ہمارے یہاں
ہوتے ہیں نا میلاد پڑھنے والا, اس طرح ان کا ایک باہر ایک چبوترا تھا. انہوں نے کیا کہا کہ جی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایودھیا کو کہ ہمیں یہاں پر چبوترا ڈالنے کی اجازت دی جائے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ان کی درخواست 49 میں سنی, اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پراپرٹی رائٹس نہیں ہیں, اس لیے یہ چبوترا نہیں نکالا جا سکتا. اب آپ یہ چبوترا ڈال لیں گے تو کل کو آپ بھجن پڑھیں گے, وہ نماز ہو رہی ہوگی, وہ اٹ ول کریٹ پرابلم. سو آپ کے پاس جو پراپرٹی رائٹس نہیں, اس لیے آپ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا. یہ 1949 میں جے کشن ایک جج تھے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایودھیا کے, ان کا فیصلہ ہے, رائٹ. اچھا, حتیٰ کہ پنڈت نہرو نے بھی ان کی درخواست, ان ہارڈ کور ہندوز کی درخواست, یہ بیسیکلی RSS کے لوگ ہیں, ان کی درخواست جو ہے وہ ٹرن ڈاؤن کی. ٹھیک ہے. اچھا, جس وقت یہ ہو گیا تو انہوں نے بیندرا بدلا. انہوں نے کیا مسلمان جب یہ مسجد کو لاک کر کے چلے جاتے تھے تو انہوں نے رات گئے یہاں پر مسجد کی اس پریمیسز میں جہاں پریئر ہوتی تھی وہاں پر مورتیاں رکھ دی. اچھا, اب جب مورتیاں رکھ دی تو انہوں نے فجر کے وقت مسلمان کھولنے آئے تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ یہ جگہ تو رام کی پیدائش ہے, یہ تو مورتیاں نکلی ہیں. اچھا, اب اس پر کیا ہوا, انہوں نے اسٹے لے لیا عدالت. اچھا, ڈرامہ پورا کیا یہاں سے مورتیاں نکل آئی ہیں, یہ تو رام جنم بھومی ہے, یہ تو رام جنم بھومی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دے وینٹ ٹو دی کورٹ, انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا. اچھا, 1949 سے یہ جو تھی بابری مسجد, یہ بند چلی آ رہی تھی, رائٹ. اب 1949 سے جب ایک مسجد بند ہوگی اسٹیج, تو اس کی آپ دیکھتے تھے کیا حالت ہوئی ہوگی, رائٹ. 84 میں اس کو بی جے پی نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. 89 میں ایک رتھ یاترا نکالی. رتھ یاترا کہتے ہیں مذہبی یاترا. ایڈوانی نے اس کو لیڈ کیا اور وہ سٹارٹ ہوئی ایڈوانی اس وقت کیا تھے؟ ایڈوانی اپوزیشن لیڈر تھے, ابھی وہ پاور میں نہیں آئے تھے. 89 میں انہوں نے اس کو استعمال کیا اور وہ اس کو سٹارٹ کرتے کیا انہوں نے گجرات سے ہوتے ہوئے وہ ایودھیا آئے, سارے ہندوستان کا چکر کاٹ کے, اور انہوں نے ہندوؤں کو اشتعال دلایا کہ یہ مسجد آپ شہید کر دیں, رائٹ. ایک پوری فضا ان کی بن گئی. انفارچونیٹلی 6 دسمبر 1992 کو ہندوؤں نے اس کو شہید کر دیا, اور ایٹ دا ٹائم آف دس انسیڈنٹ ایڈوانی واز لیڈنگ دیٹ شو. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب مسلمان بھی گئے, سنی وقف بورڈ بھی گیا اور مسلمان بھی گئے, نرموہی کھڑا بھی کیا, تو 3 فریق ہو گئے. یہ معاملہ چلتا رہا 92 سے 2010 میں. یہ کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس وقت اب یہ جو زمین ہے 2.7 ایکڑز, آلموسٹ 3 ایکڑ کے قریب, 21 یا 22 کنال زمین بنتی ہے, اس کو آپ تینوں فریقوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے. اچھا, ٹھیک ہے. مجھے یہ فیصلہ اس فیصلے سے وہ بہتر لگا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کچھ تو مسلمانوں کو آپ نے دیا نا, بے شک آپ نے 8 کنال دے دیا یا 7 کنال دے دیا, بٹ میری ناقص رائے یہ ہے کہ وہ فیصلہ مجھے کچھ اس فیصلے سے بہتر لگا. اچھا, انفارچونیٹلی جو سنی وقف بورڈ ہے اس پہ نہیں مانا. سنی وقف بورڈ نے کہا کہ نہیں جناب, یہ تو ہماری ساری جگہ ہے, تو سنی وقف بورڈ اپیل میں چلی گئی. اچھا, 18 سال لگے الہ آباد ہائی کورٹ کو اس کا فیصلہ دیتے, وہ اتنا امپورٹنٹ کیس جو 18 سال وہاں پہ کیس پولیٹیسائز ہو گیا نا. 18 کیس پولیٹیسائز ہو گیا 2010 میں, بے شک پولیٹیسائز ہو جائے, لیکن یہ کیسز بڑے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو جلدی ڈیسیجن لینا چاہیے. جس طرح ابھی یہ ایک کولڈ کارنر میں پڑا ہوا تھا, اور انڈین سپریم کورٹ نے بیکاز آف دا کشمیر, بیکاز آف دا کرتار سنگھ نکال کے فوراً فیصلہ سنا دیا. یہ پہلے بھی سنایا جا سکتا تھا. سو 9 سال پھر سپریم کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ رہا. ٹھیک. اچھا, اب جس وقت سپریم کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ ہوا تو آپ دیکھیے کہ اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ مودی کی پہلی ٹرم میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا. 2014 سے 2019 میں مودی نے جو اپنے وعدے کیے تھے اس میں سر فہرست یہ تھا کہ وہ کشمیر کو اکھنڈ بھارت بنائیں گے, بی اے پارٹ آف فیڈریشن آف انڈیا. وہ بنا دیا اس نے دوسرے الیکشن کے بعد 370 میں انہوں نے کر دیا. اچھا, اب دوسرا ان کا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا میکنگ آف دا رام جنم بھومی ان پلیس آف بابری مسجد. اس کا مطلب ہے کہ وہ انفلوئنس کر رہا تھا کورٹ کو کہ ابھی فیصلہ دو, یہ میں نے کرنا ہے. ایبسلیوٹلی. مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہم وہاں پہ مندر بنتا آپ دیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے ڈیٹ کا اعلان کر دیا کہ بائی دا اسٹارٹ آف دا نیکسٹ ایئر دے ول اسٹارٹ میکنگ دا ٹیمپل اوور دیئر. رائٹ. اس کا مطلب ہے یہ تو بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے. جو بلڈ شیڈ ہم میں اس طرف آ رہا ہوں. اچھا دیکھیے, اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اچھا جو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیکھا اس میں انہوں نے کہا کہ جب اس کی ڈیمولیشن کی گئی تھی اور اس کو کھودا گیا تھا there was no مندر کے اثار کوئی نہیں. یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا. اس پر اعتزاز حسن نے ایک بڑا شاہکار اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب جس وقت کوئی پراپرٹی کا کیس عدالت میں جاتا ہے تو عدالت سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ اس کا مالک کون ہے. انہوں نے کہا جی مسلمان تو 500 سال سے تو یہاں زمین کر رہے ہیں, تو ہندو کہاں سے مالک ہو گئے. بابر, ظہیر الدین بابر کے ٹائم پہ یہ مسجد وہاں پہ بنی, 500 سال پہلے بنی, تو اس کا مطلب ہے 500 سال سے آپ کی ملکیت بھی ہے اور قابض بھی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا دنیا کا کوئی قانون جو ہے اس کو اوورلک نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کے چہرے پر سیادہ بہا ہے.
اچھا اب جو فیصلہ آیا ہے اس میں انہوں نے کیا مطلب آدھا سیدھا آدھا بٹیر فیصلہ کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، وہاں پر مسجد بنائی گئی تھی، اب مسجد کو گرا کر وہاں پر مندر بنایا جائے، اور ہاں جو مسلمانوں کی جو حصہ بنتا ہے 3 ایکڑ ان کو ڈبل حصہ اسی جگہ کہیں اور دیا جائے. مطلب میرا گھر جو ہے وہ لاہور میں ہے، مجھے کہا جائے کہ تم چیچوں کی ملیا میں 10 مرلے کی جگہ تم 10 کنال لے لو ادھر چل جاؤ. نہیں مجھے منیب صاحب ایک بات بتائیں، جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جتنے بھی ہیں جو انڈیا میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں، ہم ہندوؤں کی جگہ پہ آئے، باہر سے آئے آ کے، یا جو یہاں پہ آ کے کنورٹ ہوئے. اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے یا 1200 سال پہلے جب مسلمان یہاں پہ آئے تھے انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا ہے. یہ سب بلانگ کرتا ہے 1200 سال پہلے والے ہندوؤں کو. ایبسلیوٹلی ایوری تھنگ بلانگ ٹو دیم ایکچولی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلے کی اگر اسے پریسیڈنٹ بنایا جائے تو ہمیں تو بے شمار مسجدیں ویکیٹ کرنا پڑیں گی، بیکاز 1200 سال پہلے وہ پھر یہ کہیں گے کہ یہ ہندوؤں کی جگہ ہے. دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. آج بابری مسجد شہید ہوئے، مجھے تو خدا نہ خاصا ہی لگتا ہے کہ وہ ساری مسجد شہید کر دیں گے. بات ظاہر ہے آپ کو ایک لیجیٹیمیسی مل گئی نا، آپ کو ایک لیجیٹیمیسی مل گئی نا. آپ نے ایک آدمی کو مارا، آپ کو قانون نے سزا نہیں دی، اب دوسرے کو بھی ماریں گے، اب تیسرے کو بھی ماریں گے. اتا وقت ہے کہ آپ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتے. ظاہر ہے ہم تو ثابت یہ نہیں کر سکتے نا کہ ایک خاص ٹائم سے پہلے مسلمان تو ایک خاص وقت میں آئے تھے نا. ٹھیک ہے. اچھا اب پرابلم یہاں وہاں پر یہ ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک ملٹیپل سوسائٹی ہے، پلورلسٹک سوسائٹی، کثیر الجہتی سوسائٹی. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ اشارہ دیا گیا ہے پاکستان کو کہ کشمیر پہ بھی اس قسم کا فیصلہ ہی آئے گا. اب دیکھیے کہ ایک طرف کشمیر پر جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہے، اسٹے کوئی نہیں دیا گیا. جب بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو کورٹ سب سے پہلے اسٹے دیتی، ہالٹ ایوری تھنگ از اسٹیٹس کو تابق اس کا فیصلہ لینا. اچھا مودی صاحب ادھر سے لیفٹنٹ گورنر بھی اپوائنٹ کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹولی ان کو سم کر رہے ہیں، جتنے سٹیپس جو ہیں وہ اٹھانے والے ہیں وہ سارے وہ اٹھا رہے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ از اٹ رائٹنگ آن دا وال کہ کشمیر پہ بھی یہی فیصلہ؟ ایبسلیوٹلی آئی کین بیٹ ود یو. میں یہ میرا سارٹ آپ رکھ لیں، اور جب کشمیر پہ فیصلہ آئے گا تو اس کو چلائیے گا. یہی فیصلہ جو ہے یہ رول ماڈل بنے گا کشمیر پہ بھی. اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی سہولت پاکستان کو نہیں دینی. آپ نے بار بار ٹائمنگ کی بات کی. دیکھیے جب آپ اس وقت کر رہے ہیں، اب 9 کی جگہ آپ 10 کو 11 کو بھی سنا سکتے ہیں. 2 دن پہلے کر لیں، 2 دن بعد میں کر لیں. ٹھیک ہے. اب جب کہ انڈیا کی خاصی لیڈرشپ یہاں پر موجود تھی، آپ نے کیا میسج دیا انڈیا کو اور پاکستان کے بارے میں ایک اچھا امپریشن کیا کہ پاکستان نارملائزیشن آف ریلیشنز میں بہت سنجیدہ ہے. بٹ انفارچونیٹلی مودی جو ہے وہ ریسیپروکیٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے دوسری جو باتیں کی، آپ دیکھیے کہ اس میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں کوئٹ پر کو کیا ہے. بھائی ہم نے ان کو اتنی سہولت دی کہ ہم ان سے پوچھ سکتے تھے کہ جو زائرین انڈیا جاتے ہیں ان کو آپ ویزے کا آسان بنائیں گے، ان کے لیے نان پولیس رپورٹنگ ویزا کریں گے، ان کو سفر میں سہولتیں میں اجمیر ہے، دلی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں کیا، ایسا کچھ نہیں. تو بالکل یہ ایک یک طرفہ فیصلہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو انٹیلیجنسیا وہاں کا ہے، جو سین مائنڈڈ ہیں، جو لیگل فٹرنٹی ہے وہاں کا، فیصلے کے اپنے میرٹ ہوتے ہیں، وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ریسپانس نہیں آیا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں ہندوستان کے مسلمان جب مسجد کی بات آتی ہے تو وہ بھی بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں. وہ 19-20 ہو جائے کشمیر کی حد تک تو وہ کہتے ہیں، لیکن جہاں ان کی ریلیجس سینٹیمنٹس آتے ہیں، یہ معاملہ ریلیجس سینٹیمنٹس کا ہے، تو اس پر وہ بڑے محتاط ہو جاتے ہیں. ابھی تک نہیں آیا، لیکن مجھے امید ہے کہ ود پیسج آف ٹائم ان کا رد عمل آئے گا اور تاریخ کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھا جائے گا. اگر بابری مسجد پہ مندر نہ بنے تو ڈو یو تھنک کہ یہ پھر بھی کوئی ٹالریبل چیز ہے؟ بالکل ٹالریبل چیز ہے. ٹھیک، بیکاز ہم دیکھتے ہیں لیکن کل انہوں نے کٹ آؤٹ دے دی ہے کہ بائی دا اسٹارٹ آف دا نیکسٹ ایئر دے آر اسٹارٹڈ میکنگ اے ٹیمپل آن دیٹ پلیس جہاں یہ سب کچھ. بٹ یو فورسی جو ہمارے ایموشنل سائڈ ہے ایک مذہب کے مجھے ساتھ لگتا ہے انڈیا از ہیڈنگ ٹو ایز سول وار. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 23 کروڑ مسلمان ہیں، آپ ان کو کس طرح مائنس کریں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ 23 کروڑ مسلمان ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، اس کے بعد رہتے ہیں انڈونیشیا میں، پھر پاکستان اور دین کمس بنگلہ دیش. تو آپ دنیا کی سب سے بڑی جو مینارٹی ہے جو کہ آپ کے ملک میں رہتی ہے، آپ اس کو کس طرح سنگل آؤٹ کریں گے، کس طرح مارجنلائز کریں گے؟ الٹیمیٹلی اٹ ول لیڈ ٹو ملٹیپل پرابلمس. اس میں سول وار مے بی ون آپشن. اور اس کے علاوہ جو ٹرموائل ہے وہ تو خیر ہوگی. تو یہ اب ان کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو کس طرح لے جا سکتے. کل کو اگر مندر بنتا ہے، وہاں پہ بلڈ شیڈ ہوتا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ پاکستان کے لیے 2 ڈفرنٹ فرنٹ کھول جائیں گے؟ ایک کشمیر کا تو آلریڈی ہے جس پہ ہماری ریزنٹمنٹ ہے، ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں ٹائم اینڈ اگین، ہر جگہ پہ اس کی بات کرتے ہیں. دین وی ہیو گاٹ انادر ایشو جہاں پہ بابری مسجد کے بارے میں. دیکھیے اس کے بارے میں ساری ذمہ داری مودی پہ عائد ہوگی.
ٹھیک دیکھیے مودی کے جو پرووکیٹو ایکشنز ہیں اس کی وجہ سے انڈیا تو ڈی اسٹیبل ہوگا, پاکستان بھی ڈی اسٹیبل ہوگا, پورا خطہ ڈی اسٹیبل ہوگا. انڈیا انفارچونیٹلی خطے کا بڑا ملک ہے. اچھا وہ بڑے بھائی کی طرح بہیو نہیں کر رہا, وہ باس کی طرح بہیو کر رہا ہے, انڈر ورلڈ ڈان کی طرح بہیو کر رہا ہے. یہ جو انڈر ورلڈ ڈان اور جو باسی ایٹیچیوڈ ہے یہ خطے میں بہت مسائل پیدا کرے گا اور الٹیمیٹلی اس کا بیکلیش ہوگا. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ. آج ہم نے بابری مسجد کا جو سپریم کورٹ, انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, بتایا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی اور آنے والا ٹائم جو ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ اگر وہاں پہ مندر بنتا ہے تو وی سی a lot of bloodshed and unrest in India which ultimately is going to disturb the peace in the region. Thank you very much.